السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان لوگوں کے بارے میں بتانا ہے جو دین کے معاملے میں سٹرگل کر رہے ہوں، اور اس کی کچھ ایگزامپل بھی ہیں، جیسے جب دوسرے لوگ اضافی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کو وقت پر نماز پڑھنے میں بھی مشکل ہو رہی ہو، جب دوسرے ایک آیت کے بعد دوسری آیت پڑھتے جا رہے ہوں اور آپ کو صرف ایک آیت سمجھنے میں بھی کئی دن لگ رہے ہوں، جب دوسرے نفلی روزے رکھ رہے ہوں اور آپ ابھی تک اپنے فرض روزے پورے کرنے میں لگے ہوئے ہوں، جب دوسرے قرآن پڑھتے ہوئے آنسو بہا رہے ہوں اور آپ اب تک قرآن سے ویسا تعلق بنانے کی کوشش میں لگے ہوں، جب دوسرے راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہوں اور آپ خود کو ابھی فجر کے وقت اٹھنے کی عادت ڈال رہے ہوں، جب دوسرے بغیر گنے دن رات اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور آپ ایک ایک کر کے ابھی تسبیحات سیکھنے میں لگے ہوئے ہوں، تو آپ نے یہ سوچ کر مایوس نہیں ہو جانا کہ آپ تو بہت پیچھے رہ گئے ہوں یا آپ کی محنت اور کوشش کسی کام کی نہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم سب دین کے معاملے میں سٹرگل کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ اضافی نمازیں پڑھتے ہیں وہ بچپن سے ایسے نہیں تھے، بلکہ آپ کی طرح بے پناہ دشواریوں اور کوششوں کے بعد وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ وہ انسان جو آج آپ کے سامنے ایک آیت کے بعد دوسری آیت کو بیان کر رہا ہے، ایک وقت ایسا تھا جب اس کو بھی آپ کی طرح ایک آیت کو سمجھنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں۔ وہ انسان جو آج قرآن کو پڑھتے ہوئے زاروں کے تار روتا ہے، ایک وقت ایسا تھا جب وہ بھی آپ ہی کی طرح یہ سوچا کرتا تھا کہ لوگ کیسے اور کیوں قرآن کو پڑھتے ہوئے روتے ہیں۔ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے مکمل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے ایمان کے چھوٹے چھوٹے درجوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی انسان کی کوئی بھی کوشش چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ اگر ابھی اضافی عبادتیں کرنے کے لیول پر نہیں پہنچے تو آپ یہ نہ بھولیں کہ جو فرض نمازیں پورے کرنے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کوشش کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ اگر آیتوں پر آیتیں سمجھنے والے لیول پر نہیں پہنچے، تب بھی وہ ایک آیت جسے سمجھنے میں آپ کئی دن لگا دیتے ہیں، وہ ایک آیت قیامت والے دن اللہ کے سامنے آپ کی کوشش اور لگن کی گواہی دے گی۔ آپ اگر ابھی تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہے، تب بھی وہ فجر کی نماز آپ کے ایمان کی گواہی دے گی جسے پڑھنے کے لیے آپ سٹرگل کر رہے ہیں۔ کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔ اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بھی عبادت ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمل نیتوں سے ہے، بالکل اسی طرح انسان کو اس کی اعمال کا اجر اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ سو آپ نے یہ سوچ کر خود کو کمتر نہیں سمجھنا کہ آپ کا ایمان بہت کمزور ہے یا اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ آپ اگر 2 رکعت بھی اس نیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ اس سے آپ کا رب آپ سے خوش ہو جائے، تو یہی آپ کے اللہ کو آپ سے خوش کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، میرا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں اور نہ ہی آپ کو مجھ سے کوئی مقابلہ ہے۔ ہمارا خود سے ہی مقابلہ ہے، ہمارا ہمارے نفس سے مقابلہ ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ چیلنج نہیں کرنا کہ سامنے والا اگر 1 نماز پڑھتا ہے تو مجھے 2 پڑھنی ہے۔ ہمیں خود کے ساتھ چیلنج کرنا ہے کہ آج اگر میں نے 1 نماز پڑھی ہے تو کل سے مجھے 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ بس اپنے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا سیکھیں۔ کبھی بھی یہ وسوسہ دل میں نہ لائیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے میں وقت لگتا ہے، تجربہ لگتا ہے، پریکٹس لگتی ہے۔ دین مشق کرنے سے آتا ہے، مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے نہیں آتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی ان لوگوں جیسا ہو جائے جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے اور جتنی بھی عبادت کرنی ہے بس تسلسل کے ساتھ کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ کچھ دن عبادت کی اور پھر چھوڑ دی۔ اللہ کو وہ کام اور وہ عبادت سب سے زیادہ پسند ہے جو مسلسل کی جائے، پھر بھلے وہ مختصر ہو۔ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔